اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہر انسان پر فرض کی ہے۔ جو مانتا ہے اس پر بھی فرض ہے، جو نہیں مانتا اس پر بھی فرض ہے۔ جو نہیں مانتا وہ اپنے نہ ماننے کی سزا بھگتے گا، جو مانتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ نہیں منہ سے آپ کہہ دیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہوں اور عمل جیسے مرضی آپ کرتے رہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے، اب اسے زندگی کے کسی بھی لمحے میں بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کھانا کھانا ہے، کون سا کھانا ہے کون سا نہیں کھانا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہے۔ کس طرح کھانا ہے، سفر کرنا ہے کس طرف کرنا ہے کس طرف نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول ڈیسائیڈ کریں گے۔ تعلقات قائم کرنے ہیں، اس کا انداز اس کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیاست ہے، معیشت ہے، بلکہ سیدھے سے لفظوں میں ہم یہ کہیں، ہمارے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، قبر میں جانے تک، زندگی کے ہر لمحے میں ہم نے جو بھی کرنا ہے اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ جو آپ نے فیصلہ کر دیا اسی پر عمل کرنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ آج میرا موضوع لباس کے متعلق ہے۔ لباس پہننا، کون سا پہننا کون سا نہیں پہننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے۔ لباس کا کون سا رنگ پہننا کون سا نہیں پہننا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے۔ دو رنگ کے لباس پہننے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث موجود ہے۔ لباس کی حد کتنی ہے یہ بھی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اور جو فیصلہ ہو گیا، جو فیصلہ کر دیا، اس سے تجاوز کرنے کی اجازت کسی انسان کو نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں یہ ساری باتیں داخل ہیں۔ صحیح معنوں میں اطاعت تب ہی ہوگی جب زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہے۔ آج موضوع ہے لباس کا، لباس کی حد کا۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں انتہائی سخت مسئلہ ہے، انتہائی خوفناک عمل ہے، لیکن ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ٹخنوں سے، مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے شلوار کرنا، یہ کتنا اہم مسئلہ ہے اور کتنا بڑا، کتنا سخت گناہ ہے
آج اس بات کا اندازہ لگانا ہے، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، فیشن سمجھتے ہیں۔ ہمارے فیشن میں، ہماری خوبصورتی میں کمی آتی ہے اگر ہم ٹخنوں سے اوپر کپڑے کو رکھیں اپنے۔ لیکن امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی 637 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اسبل ادارہ فی صلاتہ خیلا فلیس من اللہ فی حل ولا حرام۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو نماز میں اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے، نیچے رکھتا ہے، وہ پینٹ ہے، وہ شلوار ہے، وہ تہمد ہے، کوئی بھی کپڑا جو پہنا ہوا ہے، تکبر کی وجہ سے نماز کے دوران اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ، اللہ تعالیٰ نہ اس کے گناہ معاف فرمائے گا، نہ اسے گناہوں سے بچائے گا۔ شارحین نے اس کی فلیس من اللہ فی حل ولا حرام کے کئی معنی بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ برے کاموں سے بچنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق اس سے چھین لیتے ہیں، ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں سے بچنے کی توفیق چھین لیتے ہیں، اس کے لیے اللہ جنت کو حلال نہیں کرتا اور جہنم کو حرام نہیں کرتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ جس کا کپڑا، جس کی شلوار، جس کی پینٹ یا تہمد اس کے ٹخنوں سے نیچے گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام اور جہنم کو حلال کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، مسند احمد کی 10,455 نمبر حدیث ہے، یہی حدیث صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ دونوں صحابی بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو اپنے کپڑے کو زمین پر، اپنے تہمد یا شلوار کو زمین پر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا تکبر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آیا، زمین کو حکم دیا، زمین نے اسے نگل لیا، یعنی زمین میں دھنس گیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم قیامت تک اسی طرح زمین میں دھنستے ہی چلا جائے گا۔ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ بھی اٹھاتے، بعد پھر بھی سچی تھی، پختہ تھی، لیکن قسم اٹھا کے بتایا، اللہ کی قسم قیامت تک زمین میں اسی طرح دھنستے ہی چلا جائے گا۔ گناہ کیا تھا؟ صرف یہ کہ تکبر کرتے ہوئے اپنے ٹخنے سے اپنے کپڑے کو نیچے کر کے چل رہا تھا۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا خریم بن فاتق اسدی رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریم بڑا ہی اچھا بندہ ہے۔ سنن ابی داؤد میں بھی حدیث موجود ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ فرمایا خریم بڑا ہی اچھا بندہ ہے، اگر اس کے اندر دو کام نہ ہو تو پھر وہ دو کام یہ ہیں، ایک تو اپنے چادر کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے نہ کرے، دوسرا اپنے بال جو ہیں وہ حد سے زیادہ لمبے نہ کرے۔ شریعت میں مرد زیادہ سے زیادہ اپنے بال کندھوں کے برابر تک لمبے کر سکتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ کسی نے جا کے سیدنا خریم بن فاتق اسدی رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے متعلق یہ فرما رہے ہیں، خریم بڑا ہی اچھا بندہ ہے، لیکن دو کام چھوڑ دے تو پھر۔ پوچھنے لگے کون سے دو کام؟ بتانے والے نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ٹخنوں سے شلوار اوپر کر لے اور حد سے زیادہ لمبے بال نہ کرے۔
راوی بیان فرماتے ہیں اسی وقت ایک لمحہ دیری کیے بغیر چھری پکڑی، ٹخنوں سے جو نیچے کپڑا تھا اسے کاٹ کے پھینک دیا، جو بال کندھوں سے نیچے سے وہ بھی کاٹ دیا۔ یہ ہے اطاعت و فرما برداری۔ جب حکم ملے اسی وقت سر تسلیمیں خم کر دیں، کیونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی وقت کاٹ دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ٹخنوں سے نیچے اپنے کپڑے کو کرنا، وہ پینٹ ہو، وہ شلوار ہو، وہ تہبند ہو، وہ جبہ ہو، وہ دستار ہو، یا قمیض زیادہ لمبی ہو، یہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، کیوں حرام ہے؟ سب سے پہلی وجہ، اس پر اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی ہے۔ جو نیچے کرے گا اس کے لیے سزا بیان کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 5787 نمبر حدیث، فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کپڑے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں ہے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو حصہ کپڑے کا ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں ہے۔ ہم پوری زندگی یہ گمان کیے بیٹھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سارا خوشی کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو حصہ ٹخنوں سے نیچے چلا گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ پہلی وجہ ہے کہ اس پر عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبتی چادر دی اور میرے ساتھ ہی اسامہ رضی اللہ عنہ کو داری دار ریشمی جبہ دیا۔ پھر ایک دن نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا کہ جو چادر مجھے دی تھی وہ میں ٹخنوں سے نیچے لٹکائے پھر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کندھوں سے پکڑ لیا مجھے، عبداللہ بن عمر کو کندھوں سے پکڑ لیا اور فرمایا یا ابن عمر کل شیء مس الارض من الثياب ففي النار، اے عمر کے بیٹے، اے عمر کے بیٹے، کپڑے کا جو بھی حصہ، کل شیء، جو بھی حصہ، وہ قمیض کی صورت میں ہو، وہ جبے کی صورت میں ہو، وہ شلوار پینٹ یا تہمد کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، کل شیء من الثياب، کپڑے میں سے جو ٹخنوں سے نیچے جائے گا، ففی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کون ہے؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کی میں عبداللہ ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو واقعی عبداللہ ہے تو پھر اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر کر لے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کل شیء جاوز الکعبین من الازار ففی النار، کل شیء جاوز الکعبین من الازار، کپڑے میں سے، تہبند یا پینٹ یا شلوار میں سے جو بھی چیز ٹخنوں سے تجاوز کرے گی وہ جہنم میں ہے۔ جو بھی چیز کپڑے میں سے ٹخنوں سے تجاوز کرے گی، آگے چلی جائے گی، نیچے اتر جائے گی، ففی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ اللہ، سادے سیدھے سے الفاظ ہیں آپ کے، کوئی پوشیدہ باتیں نہیں ہیں کہ ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہوں، سیدھی سیدھی باتیں۔ کل شیء جاوز الکعبین من الازار ففی النار، کپڑے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے چلا گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث
شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 2037 نمبر نقل کی ہے۔ راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ دوسری وجہ، ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے الامر للوجوب، جو حکم ہوتا ہے شریعت میں وہ فرض کے لیے ہوتا ہے، واجب کے لیے ہوتا ہے۔ حکم کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا شرید بن سوید رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ثقیف کے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑا کر کے چل رہا تھا۔ نبی علیہ السلام اس کے پیچھے گئے تیزی کے ساتھ، سادے لفظوں میں یہ سمجھ لیں بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے گئے، جا کے اسے کندھوں سے پکڑ لیا، کندھوں سے پکڑ کر اس کے کپڑے کو پکڑ کر فرمایا ارفع ازارک، حکم دے رہے ہیں ارفع ازارک، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر کر لیں۔ اگر اتنا سخت مسئلہ نہ ہوتا، اتنا بڑا گناہ نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگ کر کبھی بھی نہ جاتے، بھاگ کر اس کے پیچھے گئے ہیں۔ شرید بن سوید رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، مسند احمد کی 19472 نمبر حدیث، سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1441 نمبر حدیث، اس کے کپڑے کو پکڑ کر حکم دیا ارفع ازارک، اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنوں سے اوپر اٹھا لیں۔ اندازہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کر اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اور وہ معمولی بات ہوتی، کوئی اتنا گناہ نہ ہوتا، گناہ تو کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، گناہ ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کا اس کے پیچھے بھاگ کر جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھاگ کر جانا، آپ کو چھوٹی ہستی ہے؟ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت، اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا عظیم انسان نہ پیدا کیا نہ قیامت تک ہوگا، وہ ایک اپنے امتی کے پیچھے بھاگ کر جا کر کہہ رہے ہیں اپنے کپڑے کو اوپر اٹھا لے، یہ حکم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کپڑا نیچے لٹکانے سے منع کیا گیا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا لا تسبل ازارک فإن اللہ لا يحب المسبلین۔ ذرا معنی پر غور کریں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لا تسبل ازارک، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے نہ کیا کرو، ساتھ وجہ بھی بیان فرمائی، کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتے، اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے جو اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے، اپنی شلوار کو، اپنی پینٹ کو، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ، اللہ کو وہ شخص پسند نہیں ہے۔ لا يحب، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہ کریں، جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہ کریں، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت نہ کریں، اس سے بڑا بھی بدبخت دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کو اس کا مالک حقیقی پسند نہیں کر رہا، اس کے ساتھ محبت نہیں کر رہا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو دیکھیں، آپ کے فرامین کو، قرآن کو پڑھ کر دیکھیں، تو یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیں، بس۔ پوری زندگی کا خلاصہ، کتاب و سنت کی پوری جو احکامات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، ان کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میرا دعویٰ ہے، ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، نہیں پتا، اور اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ محبت کرے۔
ہم محبوب خدا بن جائیں. ہم تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ محبت فرماتے ہیں کہ نہیں کوئی پتہ نہیں. محبوب خدا بننا یہ ہے ہماری زندگی کی کامیابی. جب محبوب کو خدا بنیں گے پھر فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. شیخ صالح بن عثیمین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. اس سے پہلے ایک آیت سن لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ. حکم تھا ٹخنوں سے اوپر کرنے کا، منع کیا تھا ٹخنوں سے نیچے کرنے سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، حکم عدولیاں کرتے ہیں، انہیں ڈر جانا چاہیے. کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنۃ. اللہ تعالیٰ انہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دیں، کسی آزمائش میں ڈال دیں، کسی فتنے سے دوچار کر دیں. او یصیبہم عذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب اللہ تعالیٰ ان پر نازل کر دے. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. حکم بھی دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارفع ازارک، اپنی شلوار کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لو، اپنے تہبند کو، اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے اوپر کر لو. منع بھی کر رہے ہیں نیچے کرنے سے، پھر بھی ہم اپنے ٹخنوں سے نیچے کریں تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ہم نہیں مانتے آپ کی. العیاذ باللہ. عملی طور پر یہی بتا رہے ہیں نا کہ جو ہمیں پتا ہے وہ صحیح ہے. اے اللہ کے رسول آپ نے معاذ اللہ صحیح نہیں بتایا. ٹخنوں سے نیچے کرنا یہی تو حسن ہے، یہی تو فیشن ہے. اگر میں نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی تو میرے فیشن میں کمی آ جائے. العیاذ باللہ. اللہم لا تجعلنا منہم. شیخ صالح بن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے کو تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے، شلوار کو، تہبند کو، پینٹ کو نیچے کرتا ہے، اس کے لیے سزا یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. یہ بات صالح بن عثیمین رحمہ اللہ کی نہیں ہے، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے تو فرق کیا بس. کیا فرمایا؟ لا یکلمہم لا ینظر لا یکلمہم اللہ. جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے. اللہ کو بات کرنا بھی اس کے ساتھ پسند نہیں ہوگا. ولا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. قیامت کے دن تو ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا اللہ کے نبی اعمال کے بل بوتے جنت میں جائیں گے یا اللہ کی رحمت کے بل پر؟ فرمایا اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤ گے. سلسلہ احادیث صحیحہ میں روایت موجود ہے. عرض کی اللہ کے نبی آپ کا معاملہ کیسا ہے؟ آپ اپنے اعمال کے بل پر جنت میں جائیں گے کہ آپ ہی اللہ کی رحمت سے؟ اللہ اکبر. بڑی پیاری بات کہہ دی، ڈر جانے والی ہے ہمارے لیے. وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ محبوب خدا ہیں، کائنات کا رب نے گناہ معاف کی، ان کا گناہ ہے ہی نہیں ہے کوئی. اس کے باوجود فرمایا کہ مجھے بھی میرا رب اپنی رحمت سے ڈانپ لے تو پھر ہی میں جنت میں جاؤں گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے تو ہمارے عمل کدھر ہیں؟ کیا ہیں؟ کیا کس بات کی مولی ہیں ہم؟ اللہ اکبر. قیامت کے دن اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی. فرمایا لا یکلمہم اللہ، اللہ کلام بھی نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف نہیں فرمائے گا. ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے ان کے لیے. اور جو تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا ویسے ہی فیشن ہے. اس کے متعلق فرمایا ما تحت الکعبین من الازار فی النار، جو ٹخنوں پر یا ٹخنوں سے آگے تجاوز کر دیا کپڑا، فی النار، وہ جہنم میں.
ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے وہ پانی آ گیا، وہ کپڑا کم پڑ گیا تھا، تھوڑے سے پیسے اور لگا کر کپڑا زیادہ لے لیتے، ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ قیامت کے دن ہمارا رب کیا کہے گا، اللہ کے رسول کیا کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں لوگوں کی پرواہ، اپنے رب کی اور اپنے پیارے محبوب، اپنے پیارے پیغمبر کی، اپنے رہبر و رہنما کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ ما تحت الکعبین من الازار فی النار، جو ٹخنوں سے نیچے چلا گیا، جو کپڑا ٹخنوں سے تجاوز کر گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ فیشن نہیں ہے، یہ ہماری تباہی اور بربادی ہے، یہ ہماری بدبختی کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، ہمارے لیے سنت فرض ہے، سنت۔ چوتھی وجہ یہ ہے اس کے حرام ہونے کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنا۔ جو اوپر نہیں کرے گا وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ رہا، جو میرے بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، وہ بہت زیادہ فتنے دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، پر اس پر لازم ہے کہ وہ میری سنت کو لازم پکڑ لے، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میرے رشد و ہدایت والے، میرے صراط مستقیم پر عمل کرنے والے جو خلفاء ہوں گے ان کی سنت کو بھی لازم پکڑ لے۔ اور ساتھ فرمایا عضو علیہا بالنواجذ، داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا میری سنت کو۔ جس طرح کسی چیز کو داڑھوں کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، اس طرح میری سنت کو پکڑ لینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ سیدنا عبید بن خالد المحاربی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، میں اپنی شلوار کو، اپنی تہمت کو ٹخنوں سے نیچے کر کے مدینے کی گلیوں میں چل رہا تھا۔ مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی، اپنے کپڑے کو، اپنی شلوار کو، تہمت کو ٹخنوں سے اوپر کر لو، یہ زیادہ تقوی والی بات ہے۔ میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح یہ کون کہہ رہا ہے، کس نے یہ آواز دی ہے؟ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آواز دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آواز دے رہے تھے۔ پہلے میں نے بتایا ایک شخص کے پیچھے، بنو ثقیف کے ایک شخص کے پیچھے بھاگ کر نبی علیہ السلام گئے تھے۔ عبید بن خالد المحاربی کو آواز دی پیچھے سے، عبید اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر کر لو، یہ تقوی والی بات ہے۔ عبید بن خالد نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عرض کی اللہ کے نبی یہ تو معمولی سی چادر ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ سیدنا عبید بن خالد محاربی نے مختصر شمائل محمدیہ کی حدیث نمبر 97 شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ عرض کی عبید بن خالد نے عرض کی اللہ کے نبی یہ تو معمولی سا کپڑا ہے، معمولی سی دھاڑی دار چادر ہے۔ فرمایا عبید تمہارے لیے میری سنت کافی نہیں ہے، میرا طریقہ کافی نہیں ہے؟ تو کہہ رہا معمولی سا کپڑا ہے، میری سنت نہیں کافی تیرے لیے؟ سیدنا عبید بن خالد المحاربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں کی طرف نظر دوڑائی، نیچے کر کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار، آپ کی تہمد نصف پنڈلی تک تھی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے فرض عین ہے۔
یہ نہیں کر لو ٹھیک ہے نہ کرو. ہم اکثر کہتے ہیں سنت ہے جی کچھ نہیں ہوتا, کیا ہے کوئی بات نہیں سنت ہی ہے. علیکم بسنتی, لازم پکڑ لو میری سنت کو. اللہ اکبر کبیرہ, لازم پکڑ لو. کس طرح لازم پکڑ لو؟ عضوا علیہا بالنواجذ, داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لو, یہ حکم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا نصف پنڈلی تک تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا ٹخنوں سے نیچے شلوار کر کے چل رہے ہیں. فرمایا اس اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر اٹھا لو. عرض کی اللہ کے نبی میرے پاؤں میرے قدم مڑے ہوئے ہیں, جب میں چلتا ہوں تو آپس میں ٹکراتے ہیں, میں اس لیے چھپا کر چلتا ہوں. لوگ کیا کہیں گے دیکھو اس کے پاؤں کیسے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے انتہائی خوبصورت پیدا کیا ہے, اس لیے تو اپنے کپڑے کو اوپر اٹھا لے, اجازت نہیں دی. چلو کوئی بات نہیں, تمہارے قدم ٹھیک نہیں ہیں, پاؤں مڑے ہوئے ہیں تو لوگ باتیں کریں گے, تیرے لیے اجازت ہے کوئی بات نہیں, تو نیچے کر لے. نہ, فرمایا اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے انتہائی خوبصورت پیدا کیا ہے, تو اپنے کپڑے کو اوپر اٹھا لے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کے لیے عذر تھا, ہمارے لیے تو عذر بھی کوئی نہیں ہے. اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل قیامت کو کس منہ سے جائیں گے کہ اللہ کے نبی آپ کی سنت بھی تھی, آپ نے اوپر رکھنے کا حکم بھی دیا تھا, نیچے کرنے سے منع بھی کیا تھا, لیکن ہم نے نہیں مانا. کس منہ سے جائیں گے آپ؟ ہم یہ تو اپنے اندر گمان لیے بیٹھے ہیں, یہ امید لیے بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے. بھائی کس بات پر سفارش کریں گے؟ اللہ کے نبی کی بات مانے نا, سنت پر عمل کریں نا, لیکن سفارش کی امید رکھیں, کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. اور اس سے آگے والی بات ذرا غور سے سنیں, اس سے آگے والی وجہ, اس سے آگے والی سزا جو 5ویں نمبر پر اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں. سنن ابی داود کی 638 نمبر حدیث ہے, سنن ترمذی کی 3448 نمبر حدیث ہے. شیخ زبیر علی زئی, ابن حبان, امام نووی اور متعدد سلف صالحین نے اس حدیث کو کم از کم حسن درجے کی قرار دیا, بعض نے صحیح بھی کہا ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, اس کی شلوار, اس کا کپڑا اس کے ٹخنوں سے نیچے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی, اسے حکم دیا جاؤ جا کر وضو کر کے آؤ. وہ گیا وضو کر کے آیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ نے پھر حکم دیا جاؤ جا کر وضو کر کے آؤ. وہ پھر وضو کرنے چلا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو بیٹھے تھے صحابہ, ان میں سے ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے نبی آپ نے اسے کیوں وضو کرنے کا حکم دیا؟ یہ پہلے بھی وضو کر کے آیا تھا, دوبارہ آپ نے حکم دیا پھر وضو کر کے آیا ہے, آپ نے پھر اسے حکم دے دیا وضو کر کے آیا, وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر خاموش رہے, پھر فرمایا اس کا کپڑا, اس کی تہبند یا شلوار جو بھی پہنا تھا وہ ٹخنوں سے نیچے تھا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو. یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سنن ابی داود, سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے. ہماری عام طور پہ عادت کیا ہے, مسجد میں آئے ٹخنوں سے نماز پڑھنے لگے, ٹخنوں سے اوپر کر لیا, جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے پھر وہی کچھ. لا یکلمہم اللہ, اللہ کلام نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم, اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. ولا یزکیہم, گناہ بھی معاف نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم, دردناک عذاب ہے ان کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ میں نے شروع میں عرض کی تھی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. روایت فرمانے والے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ, صحیح مسلم کی 106 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم.
اور سب سے پہلے نمبر پر فرمایا المسبل، جو شخص اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یہ تینوں سزائیں اس کے لیے ہیں، یہ تینوں سزائیں ہیں اس کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرمایا جو احسان کر کے جتلاتا ہے، دوسرے نمبر والا، تین ثلاثتن، تین لوگ ہیں، احسان کر کے جتلاتا ہے اور جھوٹی قسم اٹھا کر مال بیچتا ہے، یہ تین لوگ ہیں جن کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی۔ نہ اللہ کلام کرے گا، نہ دیکھے گا، نہ گناہ معاف کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ان کے لیے۔ اور بعض الناس، آخری بات، بعض الناس یہ عذر پیش کرتے ہیں جی ہم کون سا تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم کون سا تکبر، ہم تو تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے، جو تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں یہ تو ان کے لیے ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ شیخ صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو تکبر کی وجہ سے کرتا ہے اسے یہ سزا ہے، لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اور جو بغیر تکبر کے فیشن کی وجہ سے، فیشن ہے، لوگ کیا کہیں گے، وہ تیرا کپڑا کم پڑ گیا تھا، کوئی پانی، اکثر لوگ کہتے ہیں پانی آ گیا تھلے، کپڑا اوپر اٹھایا ہے، شلوار یا پینٹ یا تہمد اوپر کیا، پانی آ گیا نیچے۔ ما تحت الکعبین من الازار ففی النار، یہ بغیر تکبر کے، یہ فیشن کے ساتھ، یہ لوگوں سے ڈرتا ہوا کر رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ما تحت الکعبین من الازار فی النار، یہ جہنم میں ہے۔ دونوں صورتوں میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، من الخیلاء، اگرچہ تو تکبر نہیں بھی کر رہا، تیرا ٹخنوں سے نیچے کپڑا کرنا تکبر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔